ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر دوران نماز پتہ چلے کہ جسم یا کپڑے پر نجاست لگی ہے تو اس موقع پر کیا کریں؟ یہاں دو مسئلے ہیں۔ نمبر ایک، نماز ختم کی، نماز سے فارغ ہو گیا اور ان کو پتہ چلا کہ میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہے یا جسم پر نجاست لگی ہے، تو اس میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ ان کی نماز ادا ہو گئی، اس پر اعادہ نہیں ہے، یعنی وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نماز ادا ہو گیا۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے، دوران نماز اگر پتہ چلا کہ جسم یا کپڑے پر نجاست لگی ہے تو وہ اس موقع پر کیا کرے؟ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، پھر تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھائی، جوتے پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، پیچھے صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی اپنا جوتے اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ سے پوچھا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر کے مجھے اطلاع دی کہ میری جوتی کے ساتھ نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار کر کے اپنا بائیں طرف رکھ دیا۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کوئی آ جاتے ہیں نماز کے لیے، سب سے پہلے اگر اس نے نماز جوتی میں ادا کرنی ہے تو دیکھ لے، اگر جوتی کے ساتھ غلاظت نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کرے مٹی کے ساتھ، پھر نماز پڑھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے دوران نماز بتا دیا کہ تیرے جوتی کے ساتھ نیچے نجاست لگی ہے۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیا، لیکن نماز نئے سرے سے دوبارہ شروع نہیں کی، نماز کو جاری رکھا، نماز کو جاری رکھا اور نئے سرے سے نماز ادا نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل گیا کہ نجاست لگی ہے کپڑے پر، جسم پر، اس کا ازالہ اگر ممکن ہے، ازالہ کریں، نماز کو نہ توڑے، اس کا ازالہ کریں اور اپنے نماز کو جاری رکھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیا اور نماز کو جاری رکھا۔ لیکن اگر ازالہ کرنا مشکل ہے، جانا پڑے گا گھر، کپڑے تبدیل کرنا پڑے گا، جسم کو دھونا پڑے گا، پھر وہ نماز توڑ دے اور جا کر کے اپنا کپڑے تبدیل کرے، اپنا جسم پاک کرے، پھر آ کر کے نئے سرے سے اپنے نماز کو ادا کرے۔ اگر ممکن نہ ہو ازالہ کرنا آسانی کے ساتھ، اور اگر آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو پھر اس کا ازالہ کر دے اور اپنے نماز کو جاری رکھیں، تو ان کے نماز انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گی اور اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔